سرائے کے برآمدے میں ادے سنگھ راٹھور اس کا منتظر تھا۔ تم یہاں کہاں؟ کمال نے بھوچکا ہو کر اسے دیکھا۔ تم تو گوالیار میں تھے۔ میں گوالیار ہی سے آ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ عالم پناہ نے تمہاری کھوج میں مجھے بھیجا ہے۔ مجھے کھوجنے اتنی دور آئے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ عالم پناہ بھی یہیں بہرائچ میں موجود ہیں اس وقت، ادے سنگھ نے کہا۔ تم یہاں گیان دھیان میں لگے ہو، ادھر دنیا بدل چکی ہے۔ سلطان بہلول نے تمہارے مالک پر راپڑی میں حملہ کر دیا۔ آؤ یہاں بیٹھ جائیں تو میں تم کو سارا ماجرا سناتا ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے کھاٹ پر بیٹھ گیا۔ جب اس پر حملہ ہوا تب وہ جمنا جی پار کر کے ہمارے راجا سے مدد لینے کے لیے گوالیار آیا۔ ہمارے راجا نے اسے کمک پہنچائی۔ میں اس کی فوجوں کو لے کر کالپی کی اور بڑھا۔ گھمسان کارن پڑا۔ ادے سنگھ نے خالص فوجیوں والی تفصیل سے سنانا شروع کیا۔ پھر وہ جھک کر تنکے سے برآمدے کے کچے فرش پر نقشہ بنا کر کمال کو سمجھانے میں منہمک ہو گیا۔ یہ دیکھو، ادھر بہلول کی فوجیں ہیں، ادھر ہم ہیں، بیچ میں جمنا میاں ہے۔ اب نہ ہم ندی پار کر سکتے ہیں نہ وہ۔ سمے بیتتا جاتا ہے۔ تب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ترلوک چند سلطان بہلول کو ندی پار کروا دیتا ہے۔ پھر وہ ٹھٹک گیا۔ ترلوک چند کو جانتے ہو؟ نہیں۔ بکسر کا حاکم ہے۔ بکسر گئے ہو؟ نہیں۔ کمال جھلا گیا۔ اصل واقعہ بیان کرو۔ ہوتا کیا؟ دلی کی فوجیں برابر ہمارا پیچھا کرتی رہیں۔ ہم جونپور کی طرف لوٹے، وہاں بھی دلی والوں نے ہمارا مقابلہ کیا۔ ہم جونپور کو خدا حافظ کہہ کر بہرائچ آ گئے۔ تمہارا جونپور اب سنسان پڑا ہے، اس میں دن کے وقت الو بولتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عالم پناہ نے کہا تھا تم کئی مہینے سے یہاں ہو، صبح سے تم کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ مٹھ کے پنڈتوں سے تمہارا ٹھکانہ معلوم ہوا۔ کمال نے تلوار کمر سے باندھی اور ادے سنگھ راٹھور کے ہمراہ لشکر کی سمت روانہ ہو گیا جو راپتی کے کنارے ٹھہرا ہوا تھا، ادھر جدھر جیت ون تھا۔ بہرائچ سے وہ لوگ قنوج گئے جو کالندی اور گنگا کے سنگم پر آباد تھا۔ وہاں بھی انہیں بہلول لودھی سے شکست کھانا پڑی اور بالآخر سلطان حسین تھکا ہارا بہار میں پناہ گزین ہوا۔ بہار یہ ایک نیا علاقہ تھا، ہرا بھرا، خوبصورت، جہاں سوڈ ندی بہتی تھی، جہاں چاندنی راتوں میں نالندہ کے دارالعلوم کے کھنڈر دل میں عجیب دہشت پیدا کرتے تھے۔ یہاں ابو المنصور کمال الدین سلطان حسین کے دوسرے وفادار امراء اور افسروں کے ساتھ بیٹھ کر منصوبے بناتا تھا کہ جونپور کی سلطنت دوبارہ کس طرح حاصل کی جائے۔ جونپور میں اب دلی کا ایک شہزادہ تخت پر بیٹھا تھا۔ سلطنت شرقیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، شیراز ہند اجڑ چکا تھا۔ ابو المنصور کمال الدین قاضی شہاب الدین جونپوری کا جانشین، مورخ، محقق، اب سیاسی سازشوں کا بھی ماہر ہو گیا۔ دن رات وہ سلطان کے ساتھ سر جوڑے بیٹھا ترکیبیں سوچا کرتا، دلی کے سلطان کو کس طرح زیر کیا جائے۔ اب سلطان بہلول مر چکا تھا اور اس کا خوبصورت اور شاندار بیٹا سکندر ہند کا بادشاہ تھا، جس کی ماں کا نام ہیماوتی تھا، جو شرع محمدی کا بڑا پابند تھا، جو اپنے باپ سے بھی زیادہ طاقتور بادشاہ تھا۔ بہار کے ان پناہ گزینوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر بساط جنگ پر ایک بار پھر پانسا پھینکا، کیونکہ لڑنا مرنا، ہار جیت ہی مردوں کے مشاغل ہیں۔ سلطان حسین اپنی جوڑ توڑ کے ذریعے کئی بار جونپور میں باربک شاہ کے خلاف بغاوت کروا چکا تھا۔ اب کی مرتبہ اس نے جو کامل سے مل کر ایک بڑی بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ کمال اس کا سفیر خاص تھا۔ دن رات وہ اپنے شیام کرن گھوڑے پر سوار ادھر سے ادھر سازشیں کرواتا تھا۔ ایک رات منزل مارتا وہ چوکا کے گاؤں پہنچا۔ گڑھی پر جا کر اس نے آواز دی۔ چوکا اس وقت اندر پوجا میں مصروف تھا۔ اس کا جوان بیٹا چراغ ہاتھ میں اٹھائے باہر آیا۔ کون ہو تم؟ اس نے شک سے پوچھا۔ باربک شاہ خود کمزور تھا، لیکن جب سے اس کا بڑا بھائی سلطان سکندر دلی کے تخت پر بیٹھا تھا، پرجا اپنی جان کی خیر مناتی تھی۔
میں سلطان کے پاس سے آیا ہوں۔ کون سے سلطان کے پاس سے؟ تمہارا سلطان حسین شاہ۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ بھائی۔ نوجوان کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ چند روز بعد انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا اور سلطان سکندر ان کی سرزنش کے لیے جون پور پہنچا اور حسین شرقی کو دوبارہ شکست ہوئی اور سنگیت کار بادشاہ، جس کی آدھی عمر راگ تخلیق کرنے کے بجائے میدان کارزار میں لڑتے بھڑتے کٹی، ایک مرتبہ پھر بہار کی طرف واپس لوٹا۔ اب کمال کا جی اچاٹ ہو گیا۔ اس نے اس قدر خونریزی دیکھی تھی، اس نے اتنے انسانوں کو قتل کیا تھا، اس نے اتنی بے بس عورتوں کو روتے دیکھا تھا۔ اس نے سلطان حسین کے دربار کے امراء کو اس حالت میں سلطان سکندر کے سامنے جاتے دیکھا تھا کہ امامے ان کی گردنوں میں رسیوں کی طرح بندھے تھے اور وہ پیادہ قیدیوں کی مانند فاتح کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ یہ لوگ جو عالم، شاعر اور اہل قلم تھے، ان کا فاتح بھی علم دوست اور شاعر تھا، لیکن کتابیں بیکار تھیں، علم فضول تھا، فلسفے بے معنی تھے، کیونکہ انسان کا خون ان سب چیزوں کے باوجود بہتا تھا۔ خداوند، انسانیت کس طرح ساری کی ساری خون کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تاریخ سے اس کو جس قدر دلچسپی تھی، اب اتنی ہی نفرت ہو گئی۔ اس نے سلاطین کے نسب ناموں اور ان کے ادوار اور ان کی سلطنتوں کے واقعات کو بھول جانا چاہا۔ اس نے یہ بھی فراموش کرنا چاہا کہ سلطان کی بھانجی جنگی قیدی کی حیثیت سے اب دلی میں تھی اور سلطان سکندر کے حرم میں داخل کی جا چکی ہوگی۔ اس کے دوست اودے سنگھ راٹھور نے اسے غیرت دلائی۔ کیسے بے شرم ہو! تمہاری شہزادی دلی میں ہے اور تم بہار میں چین سے بیٹھے ہو۔ اسے چھڑا کر لاؤ، جا کر سلطان سکندر کو قتل کر دو، یا مجھے اجازت دو میں اس کا کام تمام کر دوں، شہزادی کو واپس لے آؤں۔ کمال یہ باتیں سنتا اور خاموش رہتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کون سا راستہ اختیار کرے۔ بہار سے غریب الوطن سلطان حسین نے بنگال کا رخ کیا۔ کمال اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ گوڑ کے سلطان حسین نے جون پور کے شکست خوردہ بادشاہ کو اپنے یہاں پناہ دی، جس کے سارے پرانے ساتھی بچھڑ چکے تھے، جس کا کتب خانہ تباہ ہو گیا تھا۔ خالی تمبورا اب جس کا رفیق تھا، تمبورا اس سے کبھی دغا نہیں کرے گا۔ اب میری روح کاہے کی تلاش میں ہے۔ گوڑ کے شاہی باغات میں بے مقصد ادھر ادھر گھومتے ہوئے کمال خود سے سوال کرتا۔ بنگالی کی لڑکیاں بے حد دلکش تھیں، یہاں کے مناظر بہت خوبصورت تھے، یہاں کی موسیقی بہت دل نواز تھی۔ اسے جون پور کی شہزادی یاد نہیں آئی، اسے چمپاوتی کا خیال بھی کبھی نہ آیا۔ اسے خدا کی تلاش نہیں تھی، حد تو یہ تھی کہ اسے عورت کی تلاش بھی نہیں تھی۔ اس کا سارا وجود اس دہشت ناک خلا میں ڈول رہا تھا جہاں محض عمیق سناٹا ہوتا ہے۔ اس سناٹے میں صرف ایک سوچ بار بار گونجا کرتی، میں جب تک اس چکر میں رہوں گا مجھے دوسروں کو مارنا پڑے گا، دوسرے مجھے مارنے کے در پہ رہیں گے۔ انسان دراصل انسان نہیں ہے، خونخوار بھیڑیے ہیں۔ انسان مجھے کہاں ملے گا؟ ان سوالات نے اسے دیوانہ کر دیا۔ خوبصورت شیو پوری کی اس لیے مجھے اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہیے کیونکہ وہاں لاکھوں کروڑوں مورتیاں مندروں میں سجی ہیں، لیکن وہ مورتیاں میرا کیا بگاڑتی ہیں؟ اگر ان مورتیوں کو میں گوارا کرتا ہوں تو کیا میں مسلمان نہیں رہا؟ اسلام کیا ہے؟ ان سوالات نے اسے دیوانہ کر دیا۔ ان سے بچنے کے لیے اس نے شراب میں پناہ لی۔ اس نے ملک کے سارے خطوں کی عورتیں دیکھی تھیں، خوبصورت مضبوط جسموں والی مراٹھینیں، گجرات اور کاٹھیا واڑ کی نازک اندام لڑکیاں جن کے چہروں کی رنگت کندنی تھی، بیجاپور کی خوش آواز طوائفیں، بنگالی کی جادوگرنیاں جن کی آنکھوں میں جادو تھا اور باتوں میں ٹونا، جن کے لیے مشہور تھا کہ راتوں رات درختوں پر بیٹھ کر آسام کی سمت اڑ جاتی تھیں، اور برنداون کی شوخ و شنگ گجریاں، متھرا کی اہرنیں، پورب کی سانولی سلونی کہارنیں، قنوج کے باغوں کی وہ مالنیں
جس نے اسے ایک بار بیلے کے گجرے بنا کر دیے تھے۔ ایک روز کسی نے چپکے سے اس کے کان میں کہا، ہیرا جن امول ہے، کوڑی بدلے جائے، ہیرا جن امول ہے، ہیرا جن امول ہے۔ وہ جھنجھلا کر کسی دوسرے رقاصہ کے ہاں جا پہنچا، اس سے کہتا، گن کری چھیڑو، مادھو مادھو مادھوی سناؤ۔ آخر جب دل کی وحشت نے زیادہ زور باندھا تو اس نے بنگال سے نکل کر بھاگنے کا ارادہ کیا۔ حسین شرقی کو گوڑ میں اس طرح تنہا چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اسے اپنے آپ سے بڑی شرم آئی، مگر جذبے سب اضافی ہوتے ہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور ایک روز خاموشی سے شاہی محلات سے نکل کھڑا ہوا۔ گنگا کے گھاٹ پر پہنچ کر وہ ایک جہاز پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جہاز کس طرف جا رہا ہے۔ دریا پر روشنیاں جگمگا اٹھی، لنگر اٹھایا گیا، ملاح بشاش آوازوں میں گا رہے تھے۔ کمال ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ وہ جہاز پریاگ جا رہا تھا، پریاگ جو کاشی سے آگے تھا۔ عظیم گنگا بہت دور سے بہتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے ایک سرے پر اتھاہ سمندر تھا۔ کمال نے آنکھیں بند کر لیں، دن گزرتے گئے، کشتی گنگا کی سطح پر آگے بڑھتی رہی۔ مسافروں سے بھری ہوئی کشتی میں بڑی چہل پہل تھی۔ بھاگلپور کے قریب ایک گاؤں سے باراتی دلہن کا سرخ ڈولا لے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ دولہا نے زرد جوڑا پہن رکھا تھا، دلہن لمبا سا گھونگھٹ کاڑے تھی، اس کے پیروں میں چاندی کے بچھوے تھے اور اس کی مہندی سے رچے ہاتھوں میں چوڑیاں اور ہاتھی دانت کے کڑے کھن کھن بولتے تھے، اور وہ چہکو پہکو رو رہی تھی۔ باراتی ہلڑ مچا رہے تھے۔ کمال کشتی کی دیوار کے سہارے بیٹھا خالی خالی آنکھوں سے یہ سب دیکھتا رہا۔ سنو چمپاوتی، مجھ سے بیاہ کر لو۔ ہوں کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جاؤ، عاقبت سدھر جائے گی، اور اس زندگی میں مجھ ایسا دلچسپ آدمی ملے گا۔ رام رام، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں کیوں ہونے لگی مسلمان؟ مجھے تو تمہارے مولویوں کی داڑھیوں سے ہی ڈر لگتا ہے۔ جونپور کے قاضی بن کر تم بھی لمبی سی داڑھی رکھ لو گے۔ اب بھی وقت ہے چمپا رانی، دیکھنا کسی دن سرگٹھے پنڈے کے پلے باندھ دی جاؤ گی، جو عمر بھر ٹہل کروائے گا، اور جب مرے گا تو اس کے پیچھے پیچھے چتا میں دھکیل دی جاؤ گی۔ کبھی اپنے اس خوفناک مستقبل پر غور کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ بھی مرنے کے لیے تیار ہوں، تم مر کے تو دیکھو۔ سنو چمپا، سچ مچ مجھ سے بیاہ کر لو۔ کاہے اپنی ذات بگاڑتے ہو؟ تم سید زادے ٹھہرے، تم بھی برہمن ہو، اور ویسے تمہاری ذات اور اونچی ہو جائے گی، سیدانی کہلاؤ گی۔ مجھ سے بیاہ کر لو نا بھائی۔ مگر ہم تو تم کو یوں ہی اپنا پتی مانتے ہیں۔ وہ یہ سن کر چکرا گیا۔ وہ کیسے؟ میرا تم سے بیاہ کہاں ہوا ہے؟ یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنستی رہی۔ ہم تو تم کو اپنا مالک خیال کرتے ہیں، یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اسی طرح بے فکر سے ہنسا کی، ہم تو صرف ایک آدمی کو اپنا پتی سمجھیں گے، اور وہ آدمی تم ہو۔ تمہارا تو جنم جنم کا ساتھ ہے۔ جنم جنم کا ساتھ؟ کیا خرافات ہے! کمال نے بھننا کر کہا۔ پھر تم نے جادوگری کی باتیں شروع کی؟ اس میں جادو کیا ہے؟ چمپا نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کوئی لڑکی کسی آدمی کو خود سے پسند نہیں کر سکتی؟ ہم نے تمہیں چنا ہے، اور ہم تمہارے آگے جھکتے ہیں۔ کیا کفر بکتی ہو! میں نعوذ باللہ کوئی خدا ہوں؟ ہو تو صحیح، دل ہی تو خدا کو جنم دیتا ہے۔ وہ پھر زور سے ہنسی، اور پھر اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، تم ہم سے بڑی محبت کرتے ہو نا؟ کرتا کیوں نہیں ہو؟ تو پھر اتنی گھبراہٹ کاہے کی؟ کبیر یہ گھر ہے پریم کا، خالہ کا گھر نہیں۔ کبیر یہ گھر ہے پریم کا، کبیر یہ گھر ہے پریم کا، اور وہ زور سے قہقہا لگا کر غائب ہو گئی۔ یہ ایودھیا کا کنج نہیں تھا، گنگا کی سطح تھی۔ اس کا جہاز سکون سے لہروں کو چیرتا آگے بڑھ رہا تھا، اور باراتی دھماری گا رہے تھے، اور لڑکیاں ہنس رہی تھیں، اور دلہن رو رہی تھی۔ پٹنے کے گھاٹ پر بہت سے مسافر اترے، بہت سے سوار ہوئے۔ نئے مسافروں میں چند امیر زادے تھے، ایک جوگیوں کا گروہ تھا، ایک نارنجی لباس والا وکشو تھا جو سب سے الگ تھلگ رہتا۔ پٹنے کے امیرزادے دن بھر چوسر کھیلنے میں مصروف رہتے۔ کاٹھیا واڑ کے دو تاجر جو اپنا سامان لے کر دلی جا رہے تھے، اپنے بہی کھاتے میں لگے تھے۔ جوگی رام دھن میں منہمک تھے۔ کمال کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔
بھکشو نے اس کا امیرانہ لباس دیکھا اور چپ چاپ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان جوگیوں میں سے ایک کمال کے قریب سے گزرا۔ وہ وضع قطع سے ہندو نہیں معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کے سر پر چوٹی نہیں تھی۔ بھائی تم مسلمان ہو؟ کمال نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ انسان ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں بھی انسان ہوں، کمال نے لڑکھڑاتے ہوئے گویا اپنا تعارف کرایا۔ کیا چاہتے ہو؟ یہ پتہ نہیں۔ اگر اپنے دل کا بھید خود نہیں جانتے تو ہمارے پاس تمہارا کیا کام؟ ادھر جا کر بیٹھو۔ اس نے امیرزادوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جوگی اسے پہچان گیا تھا۔ تم کہاں جاتے ہو؟ کاشی۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا نہیں ہے، وہ شیو پوری ہے، وہاں مسرت ملتی ہے، وہاں میرا مرشد رہتا ہے، میرا شیخ، وہ جو گرو ہے میرا۔ لیکن افسوس کہ تم نے اتنی عمر گوا دی اور اس کو نہ جانا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ تم جونپور کے کمال الدین ہو نا؟ کمال مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سلطان سکندر کا سپہ سالار تھا، میں چنار کے معرکے میں تم سے لڑا تھا، بلکہ تم نے اپنی تلوار سے مجھے زخمی بھی کیا تھا۔ یہ دیکھو۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا جس کی 3 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ اپنا چکارا جسے وہ بائیں ہاتھ سے بجا رہا تھا فرش پر رکھ کر وہ کمال کے پاس بیٹھ گیا۔ تم کو اور بتاؤں؟ جب تم گوڑ کے دربار میں رنگرلیاں منا رہے تھے، وہ جنگلوں میں تمہارے انتظار میں روتی پھرتی تھی، لیکن کوئی راج ہنس اس کا پیغام تم تک نہ پہنچا سکا۔ کمال کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ جوگی کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ غیب کا علم جانتا تھا؟ میں اپنی فوج لے کر ایودھیا سے گزرا تھا۔ راپڑی میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں اس کا بھائی مارا گیا، وہی جو چترویدی پنڈت تھا، اور وہ جو جنگلوں میں روتی پھرتی تھی۔ ہر سپاہی کو دیکھ کر وہ سمجھتی تھی کہ شاید تم ہی آ گئے، کیونکہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے پاس ضرور واپس لوٹ کر آؤ گے۔ مجھے سپاہی دیکھ کر تمہارا پتہ پوچھتی، وہ میرے پاس آئی تھی، میں تو اسے تمہارے متعلق کچھ نہیں بتا سکا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گئی۔ کمال کا دل دھڑکتا رہا۔ سناٹا اتنے زور سے گرجا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دنیا بہت بڑی ہے، جوگی کہہ رہا تھا، تم اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے، وہ تم کو تلاش نہیں کر پائے گی۔ زندگی میں 2 انسان صرف ایک مرتبہ ملتے ہیں، اگر بچھڑ جائیں تو ان کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ملنے اور بچھڑنے کا مطلب جانتے ہو؟ اتنا کہہ کر جوگی نے پھر اپنا چکارا اٹھا لیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چلا گیا۔ گنگا بہتی رہی۔